السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد تقی اور آپ دیکھ رہے ہیں العریج میڈیا پر. دوستو، ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان جو لاہور ہائی کورٹ جامع مسجد کے امام ہیں، ان کا ایک بیان میرے نظر سے گزرا جس میں وہ یہ بات فرما رہے ہوتے ہیں کہ قادیانیت کے خلاف کیا شیعوں کو بھی اہل سنت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ اس بات کو بھی ثابت کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ فتنوں کو کیسے ختم کیا جائے اس بارے میں بھی اپنی وہ کچھ اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنی رائے کا. چلیے ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں. بہت ہی اچھا بیان ہے. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ بیان کو آخر تک لازمی سنو. کافی حضرات نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو جنہوں نے نہیں کیا لازمی چینل کو سبسکرائب کریں. چلے بیان دیکھیں. مفتی صاحب، میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ آپ ان کے دائرے سے باہر نکل نہیں سکتے. جیسے ہی آپ نظام تبدیل کرنے کی بات کریں گے، ورلڈ بینک آپ کے سامنے آ جائے گا، IMF آپ کے سامنے آ جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ افغانستان کو تاراج تبھی تو کیا گیا جو بڑے بڑے جرائم تھے. یہ تھا کہ وہ سودی نظام کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. اس کے لیے میں قرآن کریم کی آیت پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ آمنا ہم ایمان لائے اسے آزمائے نہیں جائیں گے. بالکل بالکل بالکل. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. لوگوں کو اس سے پہلے بھی آزمایا گیا، ہم نے آزمایا. اللہ کہتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ دنیا پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے دعوے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ہم چاہتے ہیں ہم سب کچھ کریں، سوئی کی چبھن بھی نہ ہو. پاکستان بننے سے پہلے آپ نے پاکستان کو گروی میں دے دیا تھا 6 ماہ پہلے. اس کی اپنی الگ تفصیلات ہیں. دنیا کے مالیاتی ادارے IMF ورلڈ بینک کے ہاتھ میں اپنے آپ کو آپ دے چکے تھے کہ ہم ریونیو کا ہم کہاں سے چلائیں گے. آپ نے تو اس ملک کی پیدائش سے پہلے اس ملک کو غلام بنا دیا تھا. اور 70 سال کے کام میں آپ کہتے ہیں میں 1 منٹ میں ڈیمالش بھی کر دوں، مجھے سوئی کی چبھن بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہوگا. جس فتنے کو ختم کرنے میں آپ جتنی دیر لگائیں گے، یہ خدائی اصول ہے، اس فتنے کو ختم کرنے میں آپ کو اتنی ہی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دشمنان صحابہ کا فتنہ، ختم نبوت کی منکرین کا فتنہ. جو ختم نبوت کی منکرین تھے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے اسے تو ہماری پیدائش بھی نہیں تھی. ختم نبوت کی جو منکرین تھے ان کے خلاف محاذ میں اترتے ہوئے دشمنان صحابہ کو ملانا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے، بعد میں تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بات ظاہر بھی ہو گئی تھی، ساری باتیں ظاہر بھی ہو گئی تھی، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ہم نے ختم نبوت کی وجہ سے دشمنان صحابہ کے بارے میں آنکھ بند کی رکھی. جس طرح بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر دیتا ہے، ہمارے بڑوں نے آنکھ بند کی. اس وقت اگر ان کا علاج ڈنڈے سوٹے سے ہو سکتا تھا تو آج ان کا علاج گولی سے بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فتنے کو پنپنے کا آپ نے ٹائم دے دیا. بات صرف اتنی سی بات ہے، جس فتنے کا قلع کما کرنے میں آپ جتنی دیر لگائیں گے اس کے لیے آپ کو اتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی. 70 سے 80 سال ہو گئے آپ نے سود کو ختم نہیں کیا. آپ جتنا دیر کرتے جا رہے ہیں اس فتنے کو ختم کرنے میں اتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی. آج قربانی کم ہے بنسبت 10 سال بعد. 10 سال بعد آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو قربانی دینی پڑیں گی. آپ کہیں کہ مجھے پتھر بھی نہ لگے، ڈنڈے سوٹے بھی نہ لگے، سوئی کی چوبن بھی نہ ہو، میں بھوکا پیاسا بھی نہ ہوں، اور یہ سارا سسٹم آ کے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت جبریل خود ہی ختم کر دے، تو پھر ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ہم اس نظام کے چوکیدار کیوں بنے ہیں؟ ہم اللہ کے خلیفہ اور نائب کیوں بنے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بات یہی، آپ کو قربانی دینی ہوگی. آپ کو دنیا کی معاشی ناکہ بندی کا مقابلہ کرنا ہوگا. آپ کو اپنی قوم کو اس بات پر تیار کرنا ہوگا ہم گھاس کھائیں گے، بھوکے ننگے رہیں گے، لیکن ہم سود نہیں دیں گے، بلکہ ہم حساب کتاب کریں گے. ہم اصل رقم سے کتنی زیادہ آپ کو دے چکے ہیں، اس کے بعد ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیا. خبردار ہم نے. تو امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اور کون ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب کو جانتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں. جزاک اللہ خیر. العریج میڈیا by Muhammad Taqi.